फर्द वाहिद की डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में कायम करने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा 9 मई को, अगर आपको याद होगा कि जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज इन्होंने गायब की, उन्होंने इसके ऊपर JIT बनाने से इनकार किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने से इनकार किया, और उसके बाद 16 लोग शहीद हुए थे, उसको इन्होंने उस पर इन्होंने इनकार किया। तब भी वो स्नाइपर राइफल से उनको शहीद किया गया था, लेकिन बाद लोग खौफ में चले गए, और उस खौफ के अंदर इन्होंने वो खौफ कैसे हुआ था, इन्होंने लोगों के घर तोड़े, खवातीन के साथ वो किया, जुल्म किया जो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। जब आप ये चीज़ें खौफ पैदा करते हैं, उसका नतीजा ये भूल जाते हैं कि जुल्म का निज़ाम नहीं, वो कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चलता। उसके बाद लोगों ने अपना हक राय अदा, उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान के फैसले हम करेंगे। इस जुल्म के खिलाफ जब उन्होंने वोट दिया, आपने उनका वोट चोरी किया, और ये जुल्म का निज़ाम कम नहीं होना था, ये लोगों के लिए पैगाम है। अब आप देख लें कि जब ये जुल्म का निज़ाम, अगर आपका ख्याल था कि अगर आप खौफ में बैठे रहेंगे तो ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, अगर आप भेड़ बकरियाँ बनने से इनकार करेंगे ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर आप 26 नवंबर देख लें। 26 नवंबर को जब लोगों ने जी चौक में पहुँचे और ये जिना एवेन्यू पे पहुँचे, जी चौक नहीं जिना एवेन्यू पे पहुँचे, तो आपने वहाँ भी स्नाइपर राइफल से लोगों को शहीद किया। और जो रात को ऑपरेशन किया है, इमरान खान को तो पता नहीं था, कल क्योंकि लोग ATC में आए हुए थे, लोगों ने और भी उनको किस्से सुनाए, तो उन्होंने कहा कि जो डी चौक के बाद नहीं, इन्होंने पूरी जिना एवेन्यू पे जो ऑपरेशन किया रात को लेट नाइट, उसमें से बहुत लोग मिसिंग पर्सन हैं, 150 से 200 तो अभी पता चल रहा है, लेकिन इसका फिगर अगर आपका ख्याल है कि ये बातें छुपेगी कि छुपेगी नहीं, आपने पिछले 2 साल में पहले आपने जमहूरियत को ख़त्म किया, आपने सोशल मीडिया को ख़त्म किया, आपने जुडिशरी को ख़त्म किया। अब पाकिस्तानी कौम को वो बता रहे हैं कि याद रखें, जमहूरियत 3 सतूनों पे खड़ी है। आपकी नेशनल असेंबली, आपके जो नुमाइंदे हैं, आपकी मीडिया और आपकी जुडिशरी। आपको पता है कि इन तीनों सतूनों को ज़मीन बोस कर दिया गया है, और आपका ख्याल है कि आगे क्या होगा। इन हालात में इमरान खान कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई आके इन्वेस्ट करेगा। इस किस्म के निज़ाम में ना आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, ना यहाँ पे किसी को तहफ़्फ़ुज़ होगा अपनी जुडिशरी से, और ना यहाँ कोई कारोबार करना चाहेगा। तो आगे के दिन पाकिस्तान के लिए बहुत तारीख हैं। यहाँ पे छोटी सी माफिया बैठी है, आपके बिजली के बिलों से आपको पता चलता है कि ये माफिया किसको पैसे जा रहे हैं, ये बिजली घर किसके हैं, इन्हीं लोगों के हैं जो इस वक्त आपके मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब आपने फैसला करना है कि आपका ख्याल है कि हम चुप करके बैठ जाएंगे जितना आपने जुल्म किया है। अब उन्होंने अपने 2 डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा, एक डिमांड कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे टॉप आपके 3 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें, उसकी रिपोर्ट शाया करें। उसके अलावा हमें किसी पे एतमाद नहीं है। ये एक हमारी पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से और 26 के नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर जेलों में डाले हैं, इनको रिहा किया जाए। ये 2 डिमांड नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। और इसके अंदर जो पहली डिसोबीडियंस है, इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दूंगा कि आप पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव बंद कर दें। ये जो निज़ाम समझ रहे हैं कि आप ये IMF के ऊपर चल रहे, नहीं,
یہ پاکستان کا نظام ہمارے پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کی محنت کی کمائی، ان کی محنت کی کمائی پہ چل رہا ہے. وہ یہ پیسہ بھیجتے ہیں، یہاں اربوں ڈالر وہ بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا نظام چل رہا ہے. وہ یہاں پہ 25-30 بلین ڈالر بھیجتے ہیں. آپ IMF کا $1 بلین کو کلیم کرتے ہو کہ ہم نے فتح کر دیا. آج تک آپ نے نہیں کہا کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے کتنا سہارا اس ملک کو دیا جب آپ اس کو تباہ کر رہے ہیں. اور انہی پاکستانیوں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، ان کو دھمکی دیتے ہیں. باہر بیٹھے میں جب وہ آواز اٹھاتے ہیں آپ ان کے یہاں رشتہ داروں کو اٹھا دیتے ہیں. یا کتنی رپورٹس ہیں جس میں آپ نے وہاں پہ آواز اٹھانے والوں کے رشتہ داروں کے گھروں میں جا کر ان کو حراست میں لیا ہے، ان کو دھمکیاں دی ہیں. تو اب اوورسیز پاکستانیوں کو اگر آپ نے یہ 2 مطالبات نہ پورے کیے جمعہ تک، تو ہم جمعے کو یوم سوگ بھی ہے. جتنے شہداء ہیں ان کے لیے پشاور میں یوم سوگ کا انتظام ہوگا اور ادھر یہ اناؤنس ہوگا. اسی دن اگر آپ نے مطالبات نہیں پورے کیے تو آپ اوورسیز پاکستانیوں کو کال چلی جائے گی کہ ان اپنی ریمیٹنسز بند کر دیں اور فکر نہ کریں. جو ان کے یہاں رشتہ دار ہیں ان کے پیسے کم نہیں پڑیں گے، وہ بھی گزارا کر لیں گے. مشکلات ہوئیں گی وہ گزارا کر لیں گے، لیکن یاد رکھیں آپ لوگ نہیں کر سکیں گے اگر آپ نے حکومت چلانی ہے. یہ عمران خان کا پیغام تھا جو میں نے آج تک اب آپ کو پہنچا دیا. جی مطلب یہ بتائیے گا کہ 13 نومبر کو خان صاحب نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ احتجاج کے لیے 24 نومبر کا احتجاج کریں. اب 24 نومبر کے جو احتجاج کے لیے جب انہوں نے اعلان کیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمام ہمارے MNAs اور MPs جو ہیں وہ باہر نکلیں اور جو نہیں نکلے گا اس کو میں پارٹی ٹکٹ نہیں دوں گا. ایک تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ جو نہیں نکلے اس حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا. دوسرے جو 79 کارکنان کو 26 نومبر کو چھوڑ کر چلے گئے، بھاگ گئے، اور وہ باقی جو لوگ زخمی ہوئے کیونکہ آپ کے ابھی تک اطلاع نہیں ہے کہ کوئی آپ کا بڑا رہنما MNA یا MPA جس حادثے میں زخمی ہوا ہو. تو یہ بتائیے گا کہ ان کے لیے خان صاحب کو کیا پیغام؟ انہوں نے پیغام دیا میں نے آپ کو دے دیا. جی یہ بتائیے گا کہ جو مذاکرات ہیں اس سے لگ رہا یہی کہ آپ لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ مذاکرات کس سے ہوں گے اور کون لوگ کریں گے؟ پتہ نہیں انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی ہے. جب وہ آفر اسٹیبلشمنٹ ہی دیتی ہے کہ مذاکرات کر دو، اگر مذاکرات کا اسٹیبلشمنٹ آفر دیتی انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جا کے کمیٹی بنا کے دے دی ہے، وہ جا کے مذاکرات کر لیں. تو جب انہوں نے مذاکرات کرنے ہوں گے، رات کو جنہوں نے مذاکرات کرنے ان کو رات کو تو اریسٹ کر لیا تھا، تو ان کو شاید ان کا خیال تھا عمر ایوب کے ساتھ انہوں نے جیل میں مذاکرات کرنے ہوں گے، جو رات کو حراست میں لے لیا تھا. تو یہ آپ ایک طرف سے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. سارے MNAs وغیرہ تو آپ کے وہاں بھاگے پھرے ہیں بیلیں لیتے ہوئے. تو اگر آپ پہلے فیصلہ خود کر لیں کیا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کی پٹیالہ جیل کے اندر بھی 8 لاکھ ہوئی ہے پر چل رہی ہیں، کیا خبریں ہیں؟ کیوں 12 لاکھ روپے بات چل رہی ہے؟ دیکھیں ہم آپس میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس کو بھی وہ ہاٹ ٹاپک بنا دینا ہے. بالکل میرا اعتراض ہے اور میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کیا اعتراض ہے. 12 لوگ شہید نہیں ہوئے. ہم ڈی چوک پہ نہیں تھے لیکن ہم جناح ایونیو پہ تھے. جتنے سنائپر رائفل سے لوگ شہید ہو رہے تھے. لیکن دیکھیں کیونکہ یہ لوگ لائرز ہیں، آپ کو پتہ ہے لائرز تو صرف فیکٹس پہ جاتے ہیں. اگر لاشیں چھپا دی جائیں تو ان کے سامنے فیکٹس نہیں ہیں. لیکن یہ بھی مطلب کہ کوئی بھی کہے کہ صرف 12 لوگ گئے ہیں اور آپ اس کو آفیشیل بنا دیں. یہاں پہ کئی 100 لوگ لاپتہ ہیں. جیلوں میں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو اس وقت. ان کے لواحقین آتے ہیں جیلوں کے باہر، ہمیں پیغام آ رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہے کہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. اتنے دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک جو آپ کے مرکز میں ہیں وہ لاپتہ ہیں، وہ ابھی تک ان کو تصدیق نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں ہم خود بھی دیکھیں، میں پولیٹیکلی نہیں لیکن انسانیت کے طور پہ تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں نا. کل اگر میں کچھ کہوں گی کہیں گے جی یہ پالیٹکس ہے، یہ پالیٹکس نہیں ہے، انسانیت ہے. اور انسانیت کے تحت ہم بالکل فالو کر رہے ہیں اور ہم چیک کر رہے ہیں کہ جیلوں میں کون ہے. اس سے مجھے سارا کچھ پتہ ہے کہ جو جیلوں میں وہ ایک تھانے سے اٹھا کے کسی اور تھانے میں لے جاتے ہیں. لوگ تھانوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہ مذاق بنایا ہوا انہوں نے اپنے لوگوں کا. اور اس سے مجھے بالکل غصہ ہے. کئی 100 لوگ لاپتہ ہیں. لاپتہ کیسے
ریلی نہیں اس میں دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں تو میرا ذاتی جو اس چیز کے اوپر انفارمیشن ہے، لوگ لاپتہ ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم نہ کریں. میری یہی اپیل ہوگی گورنمنٹ کو. اللہ نہ کرے کہ یہ جو محسن نقوی بیٹھا ہوا ہے اس نے تو اٹھا کے ایک جہاز پکڑ لیں. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یاد رکھیں، آپ کو میں گارنٹی کرتی ہوں پہلا مشکل وقت آئے گا یہ جہاز پکڑ کے باہر چلے جائیں گے، لیکن ہم اور آپ ادھر ہی ہوں گے. تو ہمیں اپنی سب کو فکر کرنی چاہیے. ان کا کوئی نہیں ہے، ان کے جیٹ آئیں گے اور یہ چلے جائیں گے.